بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سخت مزاجی کا تعلق شریعت سے نہیں۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے ویواہک زندگی احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اکثر عورتوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو لوگ دیندار بن جاتے ہیں وہ بہت سخت طبیعت کے ہو جاتے ہیں، رف اینڈ ٹف ہو جاتے ہیں۔ ان کی طبیعت کے اندر استقامت نہیں رہتی، بات بات پر غصہ کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، گھر کے ماحول کو انہوں نے بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہوتا ہے۔ تو یہ 100% غلط فہمی ہے۔ اس کا تعلق طبیعت سے ہے، شریعت سے نہیں۔ اگر کوئی بندہ ایسا کر رہا ہے تو اپنی طبیعت کی وجہ سے کر رہا ہے، شریعت کی وجہ سے نہیں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اگر ظاہر میں دینی زندگی گزارنے والے بعض لوگ گھر کے اندر اس طرح کی بد اخلاقی کی زندگی گزارتے ہیں تو ایسے مثالیں بھی بہت کثرت سے ساتھ ملتی ہیں کہ جو لوگ دیندار ہیں وہ اپنے گھر میں محبت و پیار اور حسن اخلاق کی زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنیے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے دل پر رب العزت کے خوف کی جو کیفیت تھی کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر محبت و پیار کی زندگی گزارتے تھے اور اسی کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ وہ ماحول تھا جب عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اسے 5 وقت پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کا گھر میں پیدا ہونا ہی عار سمجھا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت میں محسن انسانیت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جو تعلیمات دی وہ تعلیمات انمول ہیں۔ ارشادات نبی میں فرما بردار عورت کا مقام۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کی ساری دنیا متاع فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وأحسنت فرجہا وأطاعت اہلہا ان یزوجہا فلتدخل۔ جو عورت 5 نمازیں پڑھے، روزے رکھیں، اپنے ناموس کی حفاظت کرے، خاوند کی فرما برداری کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یستغفر للمرأۃ لمطیعتها لزوجها
وفی الہواء والحیتان وفی الماء والملائکۃ وفی السماء والشمس والقمر ما دامت فی رضا جوزہا، جو بیوی اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہے اس کے لیے ہوا میں پرندے استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں پانی میں استغفار کرتی ہیں، فرشتے آسمان میں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ سورج اور چاند بھی استغفار کرتے ہیں جب تک وہ اپنے خاوند کو خوش رکھتی ہیں۔ فرمایا جس بندے کو 4 چیزیں مل گئی اس کو دنیا کی سب نعمتیں مل گئی: 1 شکر کرنے والا دل، 2 ذکر کرنے والی زبان، 3 مشقت اٹھانے والا بدن، 4 اور نیک بیوی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی اطاعت کرنا یہ عورت کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت کا سبب ہے۔ ایک صحابیوں نے نکاح کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن نظری اینا انتی من نخو فاہی نخو واہجن نقاقی ودا رقی، دیکھنا کہ تیرا معاملہ میاں کے ساتھ کیسا ہے، اس لیے کہ وہ تیری جنت ہے یا تیری دوزخ ہے، گویا اس کو راضی کر لو گی تو جنت میں جاؤ گی۔ ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکا مومن وہ ہے جس کا کردار اچھا ہو اور جو بیوی پر مہربان ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تعلم المرأة حق زوج ما كأحد ما حضر غدر وشاء حتى يفرق منه، اگر بیوی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ خاوند کا حق کیا ہے تو جب تک خاوند دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا نہ کھا لیتا وہ ہرگز نہ بیٹھتی بلکہ کھڑی ہو رہتی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ خاوند کھانے کے لیے بیٹھے تو اس کو پانی دینا، دوسری ضروریات کی چیز پہنچانا، ان کی اہمیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی ہے۔ فرمایا کہ عورت بیٹھتی ہی نہیں، وہ کھڑے ہو کر انتظار کرتی کہ شاید میرے خاوند کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ مردوں کو حسن سلوک کی تاکید۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے کیا خوبصورت طریقے بتائے۔ چنانچہ فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم لنسائکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر میں عورت کے لیے بہتر ہے۔ تو انسان کی اچھائی کا اندازہ اس کی تجارت سے نہیں لگائیں گے، اس کے دوستوں کی محفل سے نہیں لگائیں گے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ گھر میں اس کا معاملہ کیسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانیاں کرو، تنگی نہ کرو، گھر کے اندر سکینہ کا ماحول پیدا کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیرکم لأہلہ وأنا خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔ قربان جائیں اس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اپنی مثال دے کر بتلایا کہ لوگوں صرف باتوں کا معاملہ نہیں ہے، میں اگر تمہیں تعلیم دے رہا ہوں تو میں تم سے سب سے بہتر مثال بن کر زندگی بھی گزار رہا ہوں۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو
خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، جو بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سب کو ایسی ہدایت دے۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔